اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آپ کا میزبان حاجی محمد یعقوب علم کی بہار پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ مفتی محمد جاوید اقبال صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان سے حسب سابق کچھ سوالات کریں گے، ان کا جواب وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عنایت فرمائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ اگر جوتے پر پیشاب پڑ جائے اور اس پر خاک جم جائے اور خاک کی تہ پڑ جائے تو کیا جوتا رگڑنے سے پاک ہو جائے گا یا نہیں پاک ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جوتے پر پیشاب پڑ جائے یا کوئی اور نجاست پڑ جائے اور اس کی تہ جم جائے تو پھر جوتے کو رگڑنے سے جوتا پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا اثر زائل ہو جائے تو پھر رگڑنے سے جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ اگر جو ہے رگڑنے سے اثر زائل نہ ہو تو پھر جو ہے جوتا دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگا۔ در مختار کے اندر ہے کہ موزہ اور اس کی مثل جوتا، اس پر اگر جوتے پر نجاست پڑ جائے اور وہ نجاست ایسی ہو کہ اس کا جسم ہو، یعنی خشک ہونے کے بعد وہ نظر آ رہی ہو، تو اس صورت میں جوتے کو رگڑ دینے سے جو ہے جوتا پاک ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک اور بھی بات کہتا چلوں کہ ایسی نجاست اگر جوتے پر پڑ جائے جو وجود نہیں رکھتی، جس کا جسم ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ اگر جوتے پر پڑ جائے تو پھر جوتا جو ہے دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگا، اسے دھونا ضروری ہے، کیونکہ جوتا جو ہے وہ ہم کئی ایسی مقدس جگہوں پر بھی لے جاتے ہیں اور جا کر مسجد میں بھی رکھ دیتے ہیں، اس لیے اس کی پاکی کا بہت زیادہ ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اب دوسرا سوال ہے کہ بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ میت کو دائیں کروٹ لٹا دیا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میت کو چت لٹا کر اس کا منہ دائیں طرف کر دیا جاتا ہے۔ اب دونوں صورتوں میں کون سا صحیح طریقہ ہے؟ یہ طریقہ جو آپ نے سوال کے اندر جو ہے پوچھا ہے، یہ اکثر طور پر ہمارے جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 4 میں یہ مسئلے کی وضاحت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ افضل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میت کو داہنی کروٹ لٹایا جائے اور پھر اس کے پیچھے جو ہے نرم مٹی اور ریت کا ایک تکیہ بنا دیا جائے اور اس کے بازوؤں کو جو ہے بدن سے الگ کر کے رکھا جائے تاکہ جو ہے بازو جو ہے بدن کے نیچے نہ آئے اور بدن کا بوجھ بازو پر نہ پڑے، تو یہ افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس میں دقت ہو تو پھر میت کو چت لٹا کر اس کا منہ قبلے کی جانب بھی کر سکتے ہیں اور یہی جو ہے زیادہ معمول ہے، لیکن افضل طریقہ جو ہے اسے اپنانا چاہیے اور وہی طریقہ ہمیں جو ہے امام اہل سنت نے بتایا ہے، امام اہل سنت نے اپنے فتاوی میں بھی یہی نقل فرمایا ہے اور اسی مسئلے پر ہمیں عمل بھی کرنے چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اب تیسرا سوال ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ پیدائش والے کمرے میں نہیں جاتے اور گھر کے دروازے پر اذان دے دیتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اس سے سنت ادا ہو جائے گی؟ ماشاءاللہ، یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جو ہے سب سے پہلے یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسن بن علی کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بچے کے کان میں جو ہے اذان دینا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہ کوئی عبث اور بیکار کام نہیں ہے۔ اب بچے کے کان میں اذان دینے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے
کہ بچے کے کان میں آذان دینا یہ مستحب ہے۔ تو اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض کہ بچے کے کان میں آذان نہ بھی دی جائے تو شرعاً کوئی حرج والی بات کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچے جہاں بچہ پیدا ہوا ہے کمرے میں، کوئی بندہ کمرے کے اندر نہیں جاتا اور دروازے پر ہی آذان دے دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر دروازے پر کھڑے ہو کر آذان دے گا تو اس کی آواز بچے کے کان میں جائے گی، تو اس طرح جو ہے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ بچے کو ذرا پاک صاف کر لیں، اسے نئے کپڑے جو ہے وہ پہنا دیے جائیں اور دایا اس طرح کرے کہ ایک کان پہلے دروازے کی طرف کر دے پھر دوسرا کان دروازے کی طرف کر دے۔ اس طرح اگر کوئی جو ہے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر جو ہے کوئی آذان دے دے تو تب بھی بچے کے کان میں پہنچ جائے گی اور اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ آخری سوال ہے کہ اگر قبر میں پچھم کی جانب شجرہ رکھنے کے لیے طاق بنانا بھول جائیں اور میت کو قبر میں لٹا دیا جائے اور اس صورت میں شجرہ شریف میت کے سینے پر رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میت جو ہے جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ شجرہ رکھنا یہ بہتر عمل ہے، اولا عمل ہے، لیکن سینے پر جو ہے شجرہ رکھنا منع ہے۔ تو اس لیے کہ میت کا جو ہے وہ اللہ نہ کرے بدن گل سڑ جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے یا پیپ نکل آتی ہے یا خون نکل آتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ شجرہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس کی بے ادبی ہوتی ہے، رب رسول کا نام اس شجرے میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ سینے پر اس کو نہ رکھا جائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ شجرہ جو ہے وہ سر کی جانب جو ہے ایک طاق بنا کر رکھا جائے، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قبلے کی جانب جو ہے وہ ایک طاق بنایا جائے اور شجرہ اس کے اندر رکھ دیا جائے، لیکن طاق بنانے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ پوری قبر میں اگر کہیں بھی کسی جگہ آسانی سے گڑھا بنا کر جو ہے وہ شجرہ شریف اس گڑھے کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ انتہائی آسان ہے، اس سے شجرہ شریف بھی محفوظ رہے گا اور میت کو نفع بھی پہنچتا رہے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے قرآن و سنت کی حدیث کی روشنی میں جوابات عنایت فرمائے ہیں۔ امید ہے ہمارے ناظرین کو اس سے کافی تشفی ہو گئی ہوگی۔ آئندہ اگر ناظرین میں سے سامعین میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا درکار ہو تو نیچے نمبر دیا گیا ہے، اس نمبر پر کمنٹس میں مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔